حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ میں جب امید سے تھی اور شہنشاہ دو عالم میرے پیٹ میں مہمان بن کر آئے تو میں نے اپنے اندر عجیب و غریب تبدیلیاں اور حیرت انگیز کفایت محسوس کیے۔ زچگی کے ایام میں عورتیں بالعموم جو بوجھ اور تکلیف محسوس کیا کرتی ہیں اس کا قطعاً مجھے احساس نہیں ہوا۔ اگر کوئی پتھر یا روڑا میرے پاؤں کے نیچے آ جاتا تو روئی کی طرح نرم ہو جاتا۔ دیہاتوں میں رواج ہے کہ عورتیں کنویں پر پانی لینے کے لیے جاتی ہیں، باری باری اپنا ڈول کنویں میں ڈالتی ہیں اور پانی لیتی ہیں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں پر پانی لینے جایا کرتی تھی۔ عورتیں اپنا اپنا ڈول ڈال کر پانی نکال لیتی۔ جب میں کنویں میں ڈول ڈالتی تو پانی اٹھ کر کنویں کی منڈیر تک آ جایا کرتا تھا۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ولادت سے پہلے مجھے عجیب و غریب خواب نظر آیا کرتے تھے۔ اکثر مجھے نور دکھائی دیتا۔ ایک روز میں نے اپنی سہیلیوں کو بتایا کہ جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے میں عجیب طرح کی خواب دیکھتی ہوں۔ عورتوں نے کہا کہ بہن ان ایام میں سائے کا اثر ہو جاتا ہے، ہم تو ان ایام میں لوہے کا کڑا بنوا کر گلے میں پہن لیتی ہیں، تم بھی ایسا ہی کرو، اس سے خواب نظر نہیں آئیں گے۔ فرمایا کہ میں نے ان کے کانے پر اپنے گلے میں ایک لوہے کا کڑا بنوایا اور اپنے گلے میں ڈال لیا۔ پہلی ہی رات میں ایک بزرگ ہستی، نورانی چہرہ، سبز امامہ، سفید ریش اور خوبصورت و حسین خواب میں نظر آئی۔ میرے قریب آ کر انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا۔ اشارہ کرتے ہی میرے گلے کا کڑا ٹوٹ کر زمین پر گر گیا۔ میں نے پریشانی کے عالم میں پوچھا، بابا تم کون ہو اور تم نے یہ کیا ظلم کیا؟ فرمایا، بیٹی میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں، میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں کہ تمہارے پیٹ میں کوئی معمولی بچہ نہیں بلکہ نبیوں کا سردار ہے۔ ہماری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ہماری بیٹی بھی توہم پرستی کا شکار ہو جائے۔ بیٹی تیرے پیٹ میں وہ مقدس ہستی ہے جو شرک و بدعت، فسق و فجور، توہم پرستی و جہالت اور ظلم و ستم کے کڑے توڑے گی۔ یہ جب دنیا میں آئیں گے تو حق کا بول بالا ہوگا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ ایام حمل میں مجھ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ مکہ کی عورتوں میں یہ بات عام ہو گئی کہ سردار مکہ عبد المطلب کی بہو نہایت قیمتی عطر استعمال کرتی ہے۔ جب یہ بات حضرت عبد المطلب تک پہنچی تو آپ نے اپنی اہلیہ اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے کہا کہ آمینہ تمہاری بھی بہو ہے، تم اسے سمجھاؤ کہ ان ایام میں جب کہ وہ بیوہ بھی ہے عطریات اور خوشبو استعمال نہ کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی نے کہا کہ میں نے کئی دفعہ سوچا کہ آمینہ کو بلا کر پوچھوں، لیکن آج کل اس کی شخصیت میں ایسا رعب اور جلال ہے کہ مجھے اس سے بات پوچھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ ایک روز حضرت عبد المطلب نے اپنی بہو کو بڑے پیار سے اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ بیٹی تمہیں اتنی مسحور کن خوشبو کون لا کر دیتا ہے؟ حضرت آمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا کہ میں نے تو آج تک بازار ہی نہیں دیکھا، پھر میں بھلا بیوہ ہوتے ہوئے عطر کیوں استعمال کروں گی؟ آپ خوشبو کی بات کرتے ہیں، ان دنوں جو کچھ میں دیکھتی ہوں اگر آپ کے سامنے بیان کروں تو آپ مجھے پاگل اور دیوانی قرار دیں گے۔ میں دھوپ میں چلتی ہوں تو بادل مجھ پر سایہ کرتے ہیں، پہاڑوں کے پاس جاتی ہوں تو مجھ سے ہم کلام ہوتے ہیں، دیواروں کے پاس سے گزرتی ہوں تو مجھ سے باتیں کرتی ہیں۔